رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود و سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، یا خاتم النبیین یا رحمۃ للعالمین، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم۔ نہایت واجب الاحترام خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا بہت بڑا کرم اور اس کا فضل، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ حضرات محترم، ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کے شہزادوں کی بارگاہ میں ہفتہ وار ایک خوبصورت تقریب سعید میں شریک ہونے کا موقع دیا ہے۔ یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ کی حاضری، ان کی نسبت و ارادت اور پھر ان کے نقش قدم پہ چلنا یہ بخشش کا ذریعہ ہے، گناہوں کا کفارہ ہے۔ المرء مع من احب، پیارے آقا علیہ السلام کی خوبصورت فرمان علی شان کے مطابق اگر یہ سلسلہ زندگی میں مضبوط رہا تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قیامت کے دن بھی ان عظیم ہستیوں کی معیت اور ان کی رفاقت اور ان کا ساتھ ہم سب کو نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان عظیم لوگوں کے ساتھ اتباع کی صورت میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اتباع سے ہٹ کر محبت کا دعویٰ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ یقیناً محبت کا دعویٰ اور اس کا تقاضا تب بھی پورا ہوتا ہے جب بندہ جس سے محبت کر رہا ہے پھر اس کی زندگی کو سامنے رکھ کر وہ زندگی بسر کریں، ان کی نقش قدم پہ چل کر زندگی گزارے۔ اللہ تعالی ہمیں اس نعمت کو، اس دولت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، سالک کے طرز زندگی کے حوالے سے میری گفتگو شروع ہے۔ 2 اتواروں پر میں نے گفتگو کی ہے کہ سالک کا طرز زندگی کیا ہے، اور میں نے 9 جز نکالے، ان میں سے پہلا جز ہے وضو، کہ جو سالک ہوتا ہے اس کی جو پہلی اس کی جو شرط ہے وہ ہے وضو،
کہ وضو میں رہنا ضروری ہے سالک کے لیے. اگر وہ وضو میں نہیں رہتا ہے تو پھر وہ اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتا ہے. سالک اپنی منزل تب بھی حاصل کر سکتا ہے، اور اپنی منزل جس منزل کا وہ طالب ہے یا جو منزل اس کی مطلوب ہے، اس منزل کو حاصل کرنے کا بہترین راستہ اور بہترین راہ کیا ہے؟ وضو ہے. جب وہ وضو میں رہتا ہے تو الحمدللہ پھر وضو میں رہ کر جب اس منزل کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی جتنی بھی راستے میں رکاوٹیں سب دور فرما دیتا ہے. اور پچھلے پروگرام میں نے وہ ایک پادری کے حوالے سے، صحابی کے حوالے سے میں نے ایک واقعہ کوٹ کیا تھا کہ جب اس پادری نے دروازہ کھولا کافی دیر کے بعد تو صحابی نے پوچھا کہ آپ نے بہت لیٹ دروازہ کھولا ہے. تو اس نے پھر جو گفتگو کی وہ آپ نے سنی تھی، آپ نے سماعت فرمائی، لیکن جو اس کا آخری جو خاص جملہ تھا پادری کا وہ یہ تھا کہ میں نے وضو نہیں کیا ہوا تھا. اور ہم نے اپنی کتابوں میں جو اس سے قبل کتابیں قرآن مجید سے قبل تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یا مختلف نبیوں پہ جو صحیفے نازل ہوئے، پادری کا نا ہم نے اس میں یہی پڑھا ہے کہ جب آدمی وضو کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، پھر اسے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، نقصان نہیں ہے. یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ وضو جو ہے، ہاں یہ میں نے بیان کیا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وضو مومن کا اسلحہ ہے. کیا ہے؟ بولیے. وضو اسلحہ المومن، یعنی مومن کا کیا ہے؟ اسلحہ ہے. اور اسلحہ کون سا ہے؟ باطن کا. کیا؟ باطن کا، یعنی اندر کو شیطان ظالم دشمن سے اندر والے کو دل کو بچانے کے لیے بہترین اسلحہ وضو ہے. یعنی یوں پتہ لگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نبوت کے جو الفاظ ہیں، جو کلمات ہیں، اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر مومن وضو میں رہتا ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ میں نے یہ بھی بات کی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وضو کی حفاظت بھی مومن ہی کر سکتا ہے. کیا؟ وضو کی حفاظت اگر وضو نہ کرے تو، اگر وضو کے بغیر رہے تو، میں نہیں کہہ رہا، زبان نبوت فرما رہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں. بہرحال یہ میں موضوع شروع میں وہ تھوڑی دہرائی کی ہے کہ وضو جو ہے یوں سمجھ لیں کہ اگر آدمی وضو ہی میں رہتا ہے تو یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نبوت کے جو الفاظ ہیں یہ وہ گارنٹی اور ضمانت ہے کہ وہ یقیناً الحمدللہ ہر قسم کی برائی سے محفوظ رہے گا. تو یہ انشاءاللہ موضوع میرا انشاءاللہ شروع ہوگا اور اس کو میں آگے انشاءاللہ چلانا ہے. اس کے 9 جز ہیں. سالک کے طرز زندگی کے کتنے جز ہیں؟ 9 ہیں. اس کا پہلا جز وضو جس پر میں گفتگو شروع کی ہوئی ہے. تو یہ میں نے چند ایک باتیں ویسے دہرائی کی ہیں. تو جس موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کچھ فرما رہے ہیں کہ میلاد ہے، کچھ کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے، کس نے منایا ہے. یہ ایک بڑی لمبی گفتگو ہے، اس پر اہل علم بیان کر سکتے ہیں، وہی چلا سکتے ہیں، وہی دلائل دے سکتے ہیں. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ عالم کائنات میں جتنی خوشیاں ہیں وہ نبی پاک کی آمد کی خوشی کے صدقہ سے ہے. اور عالم کائنات یا کائنات جو مرز وجود میں ہے نا، وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بھی ظاہر کیا ہے تو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ظاہر کیا ہے. اس لیے الحمدللہ کسی سے بحث نہیں کرنی، کسی کے ساتھ بحث نہیں کرنی، کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، مناظرہ نہیں کرنا، دلائل نہیں دینے. ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی پوچھے کہانی کیا جی کیوں مناتے ہوں تو آپ نے ایک ہی بات کرنی ہے، کہیں گے یہ عالم ارواح اسے رب نے ہمارے نصیب میں رکھ دیا ہے. رب نے ہمیں پیدا کیا ہے نا، تو ہمارے خمیر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی کرنا، آپ کا میلاد منانا، آپ کا تذکرہ کرنا، آپ کی عظمت بیان کرنا اور آپ کے ساتھ محبت کا رشتہ جوڑنا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے خمیر میں رکھا ہے. ہمارے خمیر میں رکھا ہے. ایک میں بات کرتا جاؤں، بڑی خوبصورت ہے، ضمن میری زبان پہ آ گئی ہے. تو ابھی میں قرآن مجید کی آیت کریمہ جو تلاوت کی اس کے بعد میں انشاءاللہ مفہوم پیش کرتا ہوں، اس پر 2-3 نکتے نکالتے ہیں. لیکن درمیان میں وہ خمیر کی بات آ گئی ہے کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں رکھا ہے، ہمارے نصیب میں رکھا ہے. ہمارا مقدر کہ ہم نے سرکار کا میلاد منانا ہے،
تمہارا مقدر کہ تم نے اعتراض کرنا ہے، تم نے تنقید کرنی ہے، یہ عالم ارواح سے فیصلہ ہو گیا، یہ عالم ارواح سے ہی فیصلہ ہو گیا ہے۔ اب یہاں ایک میں بڑی خوبصورت بات کرنا چاہتا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں گھر میں تھی، جس طرح یہ چوکڑی بندہ مارتا ہے جس کو 4 زانو کہتے ہیں، 4 زانو کہتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی دعا مانگی ہے چوکڑی مار کے دعا نہیں مانگی۔ کیا اگر تم مانگو تو تمہیں کوئی اعتراض تمہارے اوپر نہیں ہے، مانگ سکتا ہے بندہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے وہ 2 زانو ہیں، جس طرح تیات نہیں ہوتا، یہ عاجزی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے تو آپ نے التحیات کی صورت بنائی ہے۔ یہ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرما رہی ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگتے وقت ایسے نہیں جیسے دیکھو نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح دعا نہیں مانگی، لیکن ہم مانگ رہے ہیں۔ ام المومنین فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی دعا مانگی ہے تشہد التحیات کی شکل بنائی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے بلند کیا اور اپنے سر اقدس کو ایسے نیچے کیا، اس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی ہے۔ اس میں عاجزی ہے، اس میں انکساری ہے، اس میں توجہ ہے۔ مثلا ہم نماز کے بعد ذکر کرتے ہیں فرضوں کے بعد، تو ذکر کا کمال یہ نہیں ہے کہ جناب تو دائیں دیکھے کون پیچھے کھڑا ہے جی، کون سی رکھتے ہوئے آ رہے جی، دائیں بائیں دیکھ رہا ہے جی، توجہ نہیں رہے گی یار۔ ذکر تو رب کا کر رہا ہے، یاد تو رب کی بنا رہا ہے، توجہ تیری کہیں اور ہے، تو رب تمہیں کیا دے بھی؟ توجہ ہوگی تو رب عطا کرے گا نا۔ میری بات پہ غور کر، میں کچھ کہہ رہا ہوں، توجہ ہوگی تو اب ذکر کرنے کا کمال عمل یہی ہے کہ آپ آنکھیں بند کر لیں اور دائیں طرف سے لا الہ الا اللہ کی جو ضرب وہ دل پہ لگے، کیونکہ بدبخت جو شیطان ہے وہ یہ دل کے قریب بیٹھا ہوا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پریکٹیکل کر دکھایا، آپ میری طرف دیکھنا، میں نیچے بیٹھنے لگا ہوں، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ شیطان جو ہے نا اس طرح بیٹھا ہوا ہے، دل کے قریب اس طرح بیٹھا ہوا ہے، اور ان کی جو چونچ ہے نا یہ بالکل باریک ہے، اب وہ ایسے دل کے قریب ہے اور وہ دل کو دیکھ رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ہی اس کا دل غافل ہوتا ہے تو ہے تیزی کے ساتھ اس کو ڈنگ لگاتا ہے، تیزی کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ، اس کی چونچ باریک ہے۔ یہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان علی شان کا مفہوم دے رہا ہوں، یاد رہے گا۔ دل کے قریب، جس طرح میں نے آپ کو بیٹھ کے دکھایا نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو اس طرح بیٹھ کے دکھایا، یہ اس طرح بیٹھا ہوا اور بالکل قریب ہے اور دیکھ رہا ہے، دل غافل ہوا نہیں، چونچ لگی نہیں۔ جس طرح جمعے کا آتا ہے کہ اگر ایک جمعے کا ناغہ ہو جائے تو ایک داغ لگا دیتا ہے، وہ ایک داغ لگ جاتا ہے، ایک داغ لگ جاتا ہے، دوسرا جمعہ گیا دوسرا داغ لگا، تیسرا لگا، پھر آگے جو اس کی تفصیل وعید ہے اس میں کچھ بیان نہیں کر سکتا، وہ بڑی سخت وعید ہے۔ جمعوں کا ناغہ کرنا، یہ نمازوں کے ناغے، اس پر بھی داغ لگ رہے ہیں، اس پر بھی لگ رہے ہیں۔ دعا یہ کرنے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو ان داغوں سے محفوظ فرما لے، داغوں سے۔ تو جب ہم کلمہ پڑھیں نا، جب کلمہ پڑھیں ذکر کریں تو ہم نے آنکھیں بند کرنی اور سر کو نیچے کرنا ہے، اور لا الہ الا اللہ کی ضرب کہاں لگانی ہے؟ دل پہ لگانی ہے۔ تو ویسے میں نے یہ بیان کیا ہوا ہے، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں یاد ہے، اس میں کوئی میرا زور نہیں ہے، کوئی میری کوشش نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حال کے شہزادوں کی بارگاہ سے ہفتہ وار اس محفل میں سے تمہیں ہیرے ملیں، پھر تم ہیروں کو یاد نہ رکھیں، ان کو یہی رکھ کے چلے جائیں، تو پھر مقدر کی بات ہے، اس میں ہمارا کیا زور ہے؟ ہم تو اپنے گھر سے اس لیے آتے ہیں کہ سرکار کے حال کے شہزادوں کی بارگاہ میں آنے والی ان کے مہمان ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی ہیرا دیا جائے۔ تو ان ہیروں کی قیمت کا پتہ چلنا مرنے کے بعد، ابھی کیا پتہ لگ رہا ہے؟ اس لیے میرے حضرت علی کا قول رضی اللہ تعالیٰ کہ کائنات کی ہر چیز کی قدر زندگی میں صرف 2 بار ہی ہوئی ہے، صرف 2 بار، 3 بار نہیں ہوئی، 4 بار نہیں۔ میرے علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ، باب مدینۃ العلم فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کائنات کی ہر چیز کی قدر کتنی بار ہوئی ہے؟ صرف 2 بار۔ پوچھا جی کب؟ تو سمندر بہا دیا، فرمایا آنے سے پہلے جانے کے بعد، بس آنے سے پہلے جانے کے بعد، یاد رہے گا؟ ہاں جی، اس صحت کی قدر ہوگی بیماری کے آنے پر، اللہ تعالیٰ کسی کو بیمار نہ کرے، اور اس زندگی کی قدر ہوگی دنیا سے جانے کے بعد۔ ابھی تو قدر نہیں نہ ہو رہی نا،
پتہ چلے گا. بہرحال میں بات کر رہا تھا, پھر یہ بھی میں نے بیان ہوا ہے کہ جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ, صدق کے دل سے کہتا ہے, خلوص نیت کے ساتھ کہتا ہے, رب کی رضا کے لیے کہتا ہے, پھر رب کو کہتا ہے لا الہ الا اللہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا 4000 گناہ معاف. کتنے؟ 4000 گناہ معاف علیحدہ ہوں گے, جو توجہ ہوگی اس کا فیض علیحدہ ہوگا, اس کا فیض. وہ ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے کہ بیت اللہ شریف میں حجاج بن یوسف, اس کا نام تو آپ نے سنا ہوگا ماشاء اللہ, آپ میں کے اندر بڑے بڑے اہل مطالعہ بیٹھے ہیں, اہل علم بیٹھے ہیں. حجاج بن یوسف بڑا سخت بادشاہ گزرا ہے, بڑا عجیب بادشاہ گزرا ہے. 1.25 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا اس نے, 1.25 لاکھ. اور اس میں بڑے بڑے عظیم تابعین تھے, تابعین اس میں صحابی بھی تھے. بہرحال بس عجیب اس کا مزاج تھا, اللہ معاف کرے. اور جس وجہ سے وہ مارتا رہا, شہید کرتا رہا, وہ کیا وجہ, وہ ایک پیچھے علیحدہ گفتگو ہے, وہ اہل علم جانتے ہیں, اہل علم کو پتہ ہے کہ کس وجہ تھی. تو وہ ایک دن خانہ کعبہ میں داخل ہوا تو ایک نبینہ دعا مانگ رہا تھا, یا اللہ آنکھیں دے دے, یا اللہ آنکھیں دے دے. حجاج بن یوسف پوچھتا ہے کتنے دن ہو گئے مانگتے ہو, کہ 2-3 دن ہو گئے. اس نے کہا عجیب بات ہے یار, 2-3 دن ہو گئے تو بیت اللہ شریف میں دعا مانگ رہا ہے اور تمہیں آنکھیں نہیں ملی ابھی. اس نے کہا اگر کل تک تمہیں آنکھیں نہ ملی, جس طرح اس کا مزاج تھا اس نے کہہ دیا, اس نے کہا کل تک تمہیں آنکھیں نہ ملی تیرے سر قلم کر دینا, تیرا سر. جب اسے پتا کہ سر قلم کل ہو جانا ہے, اب دعا مانگے گا. جس طرح ہم مانگتے ہیں وہ آپ کو پتا اور مجھے بھی پتا ہے, جس طرح ہم دعائیں مانگتے ہیں نا یہ آپ کو پتا سارا, آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا ہے. رب ہمیں کیا دے جی, دعا مانگتے وقت بھی ہم پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوتے ہیں, مانگ رب کی بارگاہ سے ہوتے ہیں اور پہنچے پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں. رب کیا دے. نبی پاک کی بارگاہ میں جب ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں, عمرہ کر کے جب سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں تو بابو السلام میں داخل ہوتے ہی وہ تو جناب اپنے موبائل کو کھول لیتا ہے. اب اس کی توجہ نبی پاک کی بارگاہ میں کیسے جائے, نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب کیسے آئے, تعظیم و توقیر کیسے آئے. وہاں تو 70,000 فرشتے صبح سے شام تک, شام سے صبح تک 70,000 فرشتے کھڑے ہیں. ان فرشتوں سے پوچھو وہ کس طرح کھڑے ہیں, وہ دائیں بائیں نہیں دیکھ رہے. پھر کہیں جوتے ہاتھ میں پکڑے ہوتے ہیں, تیرا جوتا اوپر سے آیا ہے, اللہ کے بندے ہوش کر, تو نبی پاک کی بارگاہ میں جا رہا ہے اور جوتا کو تو سنبھالا ہوا ہے. ادھر جوتا پھر کہیں لوگ ایسے ہاتھ کی جوتا کی ہوتے ہیں, کبھی منظر تو دیکھو. کیا نبی پاک کی بارگاہ کا ادب ہوگا, کیا ملے گا وہاں سے محترم. یہ بے ادبی تو انسان کو تباہ کر رہی ہے, بے ادبی تو تباہ و برباد کر رہی ہے. اور آقا کے حال کے شہزادوں کی بارگاہ ہفتہ وار حاضری ہماری ادب میں ہو رہی ہے. وہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری حاضری کس طرح ہو رہی ہے اور کس نیت اور کس ارادے سے ہو رہی ہے. تو اس حجاج بن یوسف نے کہا محترم باز یار, کل تک اگر تمہیں آنکھیں نہ ملی تو تیری خیر نہیں تیری, تو وہ تو آپ نے سن لیا کہ خیر کیا ہے, سر قلم ہو جائے گا. لو جناب اب اس کے دل سے دعا نکلی, اس نے کہا میں گیا مولا میں کل چلے جانا نہیں. راتوں رات آنکھیں مل گئی, راتوں رات. ہاں جی, خالی کوئی بھی نہیں جاتا. کوئی آئے تو صحیح, میرے جملے پہ غور کرو, کوئی آئے تو صحیح, کوئی بن کر تو آئے, کوئی لینے تو آئے, نیت تو کر کے آئے, سارا کچھ ہو جائے گا, سارا کچھ ہو جائے گا. لیکن بس کیا کریں گے. السلام علیکم. کیا اس لیے محترم میں کچھ ادب کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو کس طرح مانگی, بیٹھنے کا انداز کیا تھا, اور پھر رب کی بارگاہ میں مانگنے کا انداز کیا تھا, وہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے. کلمہ شریف پڑھنا ہے, اس میں بھی آنکھیں باندھو, سر نیچے ہو, توجہ ہو, پھر انشاء اللہ کی طرف سے بڑی بہاریں ملیں گی. وہ چوکڑی کی بات کر رہا تھا, میں ایک واقعہ پیش کرنا تھا, تو پھر آگے میں کافی باتیں میری زبان سے نکل گئی جو اب تک پہنچ گئی ہیں تعلیم کے حوالے سے. میلاد منانا نہ منانا اس کو چھوڑیے, یہ اللہ رب العزت شروع سے برنامہ ہمارا دے دیا ہے. اس پر میں ایک حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں, اس آیت کریمہ کا ترجمہ کرنے سے قبل. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں گھر میں تھی اور میں نے چوکڑی ماری ہوئی ہے, یعنی 4 زانوں. کیا 4 زانوں, بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. چوکڑی ماری ہوئی تھی, حضور نبی کریم علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں, یعنی لیٹے ہوئے ہیں. آقا علیہ السلام کا جو سر اقدس ہے نا وہ میری گود میں ہے, میری گود میں ہے.
میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری زلفوں کو اپنے ہاتھوں سے مل رہی ہوں اور میں پیار کر رہی ہوں. کیا کر رہی ہوں؟ اور حضرت ام سلمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال شریف تک، وصال یعنی ظاہری پردہ پانے تک ہماری زندگی میں اونچ نیچ ہوتی رہی ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی جلال میں کوئی بات نہیں کی، اوے تک ہمیں نہیں فرمایا. یہ بھی ہمیں سبق مل رہا ہے. چلو تیرا مزاج گرم ہے، اپنی جگہ پہ ہے، لیکن بیوی کے ساتھ تو سلوک اچھا کرنا، وہ بھی تو تیرا ساتھی ہے نا. وہ سارے گھر بار کو چھوڑ کے تیرے گھر آئی ہوئی ہے. اللہ کے بندے تو وڈ کے پہنچنا جناب پتہ نہیں تو دشمن ہوں، کوئی ماری جا رہا ہے، کوئی وڈی جا رہا ہے، کوئی کی جا رہا ہے. اللہ کے بندوں خیال کرے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارکت ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ درس ملتا ہے. حضرت ام سلمہ کیا فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی میں ظاہری پردہ پانے تک اوے بھی نہیں فرمایا. ہم سے اونچ نیچ زندگی میں ہوتی رہی ہے، پیار ہی چلتا رہا ہے، محبت چلتی رہی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری گود میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر اقدس ہے اور آپ اس طرح آرام فرما رہے ہیں، میں آپ کی پیاری پیاری زلفوں سے پیار کر رہی ہوں اور محو گفتگو ہوں. بولیے محو گفتگو ہوں. محو گفتگو میں نے ایک عرض کر دی، میں نے سارے بولیے، میں نے ایک عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کیا ہے؟ یاد رہے گا؟ ڈبے آ گئے نہیں، پورا پر ڈبے نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے جی. یہ کھول کے انشاءاللہ سارا تمہارے تھالے کو بھی ہونا ہے. ایدھے نظر نہیں رکھنی، یہ تبرک سن مل جائے گا انشاءاللہ. آپ آقا کے آل کی شہزادوں کی بارگاہ بیٹھے ہو، وہ ہمیں سب کو دیکھ رہے ہیں. وہ ہم سب کو جب کسی محفل میں جاؤ نا تو یاد رکھو علماء بیان کر رہے ہیں، نقیب بیان کر رہا ہے، نعت خوانی ہو رہی ہے. جب محفل میں شریک ہو جاؤ تو پھر پورے جسم کی توجہ آقا کے ذکر کی طرف ہو. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر ڈیوٹیاں لگا کر ان سے ڈائریاں لکھوا کر وہ سارا کام کروا رہا، لیکن رب خود بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ کس حد تک میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی محفل میں کس ادب میں بیٹھے ہیں. ادب ہی تو ساری بات ہے. آپ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں واقعہ کوٹ پتہ کس بنا پہ کر رہا ہوں؟ اس بنا پہ کر رہا ہوں کہ اگر کوئی پوچھتا کہاں لکھا ہے، کیا کیا ہے، آپ نے آگے جواب دیا کہ یہ بات یہ نہیں ہے، لکھا ہے یا نہیں لکھا علیحدہ بات ہے. جھگڑا نہیں کرنا، بحث نہیں کرنی، مناظرہ نہیں کرنا، وقت ضائع نہیں کرنا. ایک ہی بات کرنی ہے کہ الحمدللہ رب نے شروع سے ہمارے خمیر میں آقا کی آمد کی خوشی منانا رکھ دی ہے، تمہیں اعتراض کرنا رکھ دیا ہے. بس یہ فیصلہ شروع سے ہے. اس پر یہ میں واقعہ کوٹ کر کے آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں. ام المومنین فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ میں نے سوال کیا، یہ عرض کی، درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کیا ہے؟ کیا محبت کیا ہے؟ آپ دیکھیں یہاں محترم علامہ غلام مصطفیٰ صاحب تشریف فرمائیں، عالم دین ہیں. ادھر ماشاء اللہ عظیم ہستی چشتی صاحب تشریف فرمائیں، عالم دین ہیں، مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر علامہ عبدالعزیز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، علی علم ہیں، اور آپ کے اندر ہو بڑے ہیں. اگر کسی پر ابھی سوال کر دو نا کہ محبت کیا ہے، فوراً جواب مل جائے گا. محبت کا معنی یہ ہے، ابھی بیان کر لیں، ابھی جواب مل جائے گا. لیکن ام المومنین فرماتی رضی اللہ تعالیٰ جب میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر سوال کیا نا، آپ کیا کر رہے تھے؟ بھلا کیا کر رہے تھے؟ لیٹے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے، اور سر اقدس ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں ہے، اور آپ کی زلفوں سے پیار کر رہی ہیں، اور میں گفتگو ہیں. خامد بیوی کا تعلق ہے. خامد بیوی کا یہاں بھی کو آپ کو جملہ دیتا جاؤں، ہیرا دیتا جاؤں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب خامد بیوی دونوں بیٹھے ہیں، ساری رات بیٹھے ہیں، محبت کی باتیں کر رہے ہیں، وہ تو اپنی محبت کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ محبت کی باتیں، یہ اچھا سلوک، یہ اچھا تعلق، یہ رب کو اتنا پسند ہے. زبان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جتنی دیر محبت کی باتیں کر رہے ہیں، باتیں ان کی ہیں، ادھر نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. کمال نہیں؟ تو اگر لڑتے پہ ہوں تو پھر
اس کے بارے میں نہیں کچھ کہہ سکتا، کیونکہ سید بادشاہ بیٹھے ہیں، خانوادہ رسول بیٹھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے بڑے عظیم لوگ بیٹھے ہیں، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہاں یہ میں نے بیان کر دیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا خاوند بیوی جتنی دیر بیٹھے ہیں وہ جتنی گفتگو محبت کی کریں گے اتنی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، اتنی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ متضاد جو ہے وہ میں نے بیان کر دیا کہ اگر یہ کام ہو، جس گھر میں یہ کام ہوتا پھر وہاں کتنی نیکی لکھی جائیں گی جی۔ اور ہاں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جس گھر میں سلوک نہ رہے وہاں برکت نہیں ہے، نہ رزق میں، نہ جان میں، نہ گھر میں۔ یہ سب نبی کی حدیثیں ہیں جس کے میں مفہوم دے رہا ہوں۔ دیکھیں محبت کا سوال کسی پہ کرو نا وہ فوراً کہے گا جی محبت کا معنی یہ ہے، فوراً بیان کر دے گا، فوراً تھوڑی تشریح کرے گا۔ آپ فرماتی ہیں میں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ آقا محبت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام لیٹے لیٹے اس کا جواب دے سکتے تھے، کائنات میں جتنا علم ہے وہ آپ کے صدقہ سے ہے۔ اور میں کبھی کبھار کی جملہ کہہ دیتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے فقط اشارے کیے ہیں۔ کیا کیے ہیں؟ میرے آقا نے اشارے کیے ہیں، ایک ایک اشارے پر اس لمحہ سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت کی صبح تک ایک ایک اشارے کی تشریح ہو رہی ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، بیان ہو رہے ہیں، وہ اشارہ مکمل نہیں ہو رہا۔ یہ میرے آقا کا علم، یہ میرے آقا السلام کا علم ہے کہ ان اشاروں پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں، تشریح ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی۔ میرے آقا کے اشارے مکمل نہیں ہوں گے، اگر میرے آقا خود تشریح کر دے تو کمال ہو جائے گا۔ جس پر میں نے ایک مثال دی تھی آپ کو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بھائی ہیں، آپس میں کیا ہیں؟ بھائی ہیں۔ بھائی کا لفظ تو پرانا ہے نا، اور قرآن سنت کا لفظ ہے نا۔ جدید لفظ کیا ہے؟ کزن۔ کیا ہے جی؟ یار بھائی کتنا، پھپھو زاد بھائی، مامو زاد بھائی، چچا زاد بھائی، یہ الفاظ پیارے ہیں یا نہیں ہیں؟ اور میں حقیقت اس چیز پہ میں بڑا عجیب مجھے تعجب ہوتا ہے کہ پاکستان ہے، اردو ہے، پنجابی ہے، آپ باہر نکلیں گے نا، ہر کوئی دکان ہے، وگرنہ ہر دکان پہ جو بورڈ لگا ہوا نا اس کو پر ساری انگلش ہی لکھی ہوئی۔ یہ بھی بہت بڑا سانیہ ہے۔ اللہ کے بندے تو انگریز ہے، تو انگریز ہے، اللہ کے بندے ہوش کر۔ اگر تو نے بورڈ انگلش میں لکھ رہا ہے، شو بازی کرنی ہے کہ یہ بڑا کمال ہے جی، بورڈ انگلش میں لکھا جائے گا، قبول ہو جائے گا، تھوڑی سی اردو میں لکھ دے یار کہ ان پڑھ لوگ وہ بھی پڑھ لیں گے یار۔ انگریزی 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 انگریزی، تو انگریزی پڑھ کے انگریز نے لڑائی کرتی تو جہاد کر لیا۔ بہرحال میں ایک بات کریے کہ میں ایک بات درمیان میں کہہ گیا ہوں، آپ نے سن لی بات۔ میرے آقا علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے، لیٹے لیٹے جواب نہیں دیا۔ محبت کا جب جملہ عائشۃ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زبان سے نکلا تو آقا علیہ السلام لیٹے لیٹے جواب دے سکتے تھے، لیکن نہیں، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اٹھ کر فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے بہت بڑا میرے اوپر سوال کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ بے کنار سمندر علم کا وہ فرما رہے ہیں۔ تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام کے یہ دونوں بھائی جن کے میں نام لیے ہیں، عشاء کی نماز پڑھ کر، کہا عشاء کی نماز پڑھ کر بیٹھ کے مسجد نبوی شریف میں، اور بسم اللہ کی بسم اللہ کی با کے نیچے نقطہ، اس کی تشریح شروع کی دو بھائیوں نے، میرے آقا کے شاگردوں نے۔ تو فجر کی نماز ہوگی، نقطہ نہیں بیان ہو رہا، تو یہ شاگردوں کی علم کا کمال ہے، تو قرآن نے استاد کے بھی علم کا کمال کیا ہوگا؟ تو آقا علیہ السلام فرما سکتے تھے لیٹے لیٹے اے میری پیاری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، محبت کا معنی یہ بیان کر دیتے، لیکن آقا علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے۔ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تو نے میرے اوپر بہت بڑا سوال کر دیا ہے کہ محبت کیا ہے، محبت کیا ہے۔ اب اس کی میں پہلے کی مثال دوں، پھر بات بڑی جلدی سمجھ آ جائے گی۔ مثلا ہم یہ بار سٹاپ پہ جائیں، وہاں کوئی پھل کی ریڑھی لگی ہو، میرے آقا علیہ السلام نے اس کی مثال دی اپنے انداز میں خوبصورت، لیکن میں اس کی زیادہ تشریح یعنی کرتے ہوئے میں اس کی اپنے علاقے کی مثال دے رہا ہوں تاکہ بات جلدی سمجھ آ جائے۔ باہر ریڑھی لگی ہوئی ہے پھل کی، اور وہاں میں پھل خرید رہا ہوں، کیا وہاں میں اور حافظ غلام مصطفیٰ نقشبندی صاحب بھی وہاں پھل خرید رہے ہیں، لیکن ان کی ساری زندگی میری ملاقات پہلی بار ہے۔ ویسے علاقہ ہمارا ایک ہی ہے، جنم والا، یہ بھی جنم والے کہ میں بھی جنم والا کا ہوں،
لیکن بات یہ ہے کہ پہلی ملاقات ان کے ساتھ یہ بھی پھل خرید رہے اور میں بھی پھل خرید رہا ہوں، لیکن یہ مجھے دیکھتے میں ان کو دیکھتا ہوں۔ ہم کبھی کہتے ہیں کہ یار اس بندے کو میں نے کہیں دیکھا، یہ ہمارا ہے نا، یار اس بندے کو میں نے کہیں دیکھا، کوئی نہیں ہوا، دیکھا ہوا نہیں ہے، لیکن یار میں نے کہیں دیکھا ہے پر دنیا میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جواب دے رہے ہیں، جس کی میں یہاں مثال دے رہا ہوں۔ حافظ صاحب مجھے دیکھتے ہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں، میں ان کو پہچانتا ہوں، یہ مجھے پہچانتے ہیں، ملاقات زندگی کی پہلی بار ہے، لیکن میں کہتا ہوں یار میں نے کی دیکھا ہے، بس انہوں نے مجھے دیکھا، میں ان کو دیکھا، دیکھتے 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 نظروں سے نظریں ملتی ہوئی پیار ہو گیا، محبت ہو گئی، تعلق جڑ گیا۔ کیا ہو گیا؟ تعلق جڑ گیا، محبت ہو گئی، پیار ہو گیا۔ زندگی میں ملاقات پہلی ہے، محبت ہو گئی، لیکن یہ کہتے ہیں میں نے کہیں ان کو دیکھا ہے، میں کہتا ہوں میں نے کہیں ان کو دیکھا ہے۔ قربان جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کی مثال دے کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال فرمایا۔ یہ حافظ صاحب اور میری ملاقات دنیا میں ہونی تھی، یہ پیار ہونا تھا، یہ تعلق جڑنا تھا، کیونکہ اس کا آغاز عالم ارواح سے ہو چکا تھا، عالم ارواح سے اس کا تعلق ہمارا وہاں سے ہو چکا تھا، لیکن ظاہری زندگی میں وہ مکمل ہونا تھا۔ میرے آقا نے کمال کر دیا، مثال دے کے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے میرے اوپر سوال بہت بڑا کیا ہے، محبت کیا ہے؟ فرمایا اب سننا، جواب سنیے، فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی تیرے باپ ابو بکر رضی اللہ تعالی نے میرے ساتھ عالم ارواح سے محبت کی اور آج بھی کر رہا ہے۔ پھر فرمایا عمر رضی اللہ تعالی نے میرے ساتھ عالم ارواح میں محبت کا آغاز کیا، وہ آج بھی کر رہا ہے۔ عثمان غنی نے میرے ساتھ عالم ارواح سے محبت کا آغاز کے میرے ساتھ محبت کی اور آج بھی کر رہا ہے۔ پھر آگے علی کے چاروں کے نام لے کر فرمایا عائشہ ابو جہل نے وہاں میرے ساتھ دشمنی کی، آج بھی کر رہا ہے۔ امیہ بن خلف ادھر بھی اس نے دشمنی کی عالم ارواح میں اور آج بھی کر رہا ہے۔ ٹائم ہو رہا ہے، ہاں اس حدیث کو پھر کبھی کھولیں گے، اس کا اینڈ بتاتا ہوں۔ وہ کہتا جی میلاد کہاں لکھا ہوا جی، یہ خوشیاں کہاں لکھی ہوئی جی؟ ہم کہتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے کہاں لکھا ہے، کوئی کہتا ہے لکھا ہوا ہے، اب اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سوال کرنا، آگے سے جواب دینا کہ جس نے میرے ساتھ وہاں محبت کی وہ آج بھی کر رہا ہے، جس نے وہاں دشمنی کی وہ آج بھی کر رہا ہے۔ جواب ایک ہی ہے، خدا کی عزت کی قسم، نبی پاک کی آمد کی خوشی منانا یہ رب نے ہمیں شروع سے عطا فرمایا۔